وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم. ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین. والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، آئیے پہلے مورات مل کر آقائے دو جہاں، شہنشاہ کون مکان، رحمت عالم، روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضا بان تصلی علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، اسی آیت مقدسہ پر کے تعلق سے گزشتہ جمعہ میں خطاب آپ سماعت فرما چکے ہیں. گفتگو جہاں ختم ہوئی تھی وہیں سے اب گفتگو کا آغاز ہوتا ہے. واقعے میں متعدد پہلو ہیں. حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق کے تعلق سے متعدد پہلو ہیں. سارے پہلوؤں پر گفتگو کرنا ظاہر ہے مشکل ہے، تھوڑا سا وقت رہتا ہے، اس لیے ہم مختصر واقعہ بیان کرتے ہوئے قربانی کی طرف بڑھ رہے ہیں. معزز سامعین، گفتگو یہاں پر ختم ہوئی تھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ گلزار بن گئی. نمرود اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے محل سے منظر دیکھ رہا تھا. اس کی چھوٹی بیٹی رغفہ اس کا نام تھا. جب اس نے یہ منظر دیکھا کہ اتنا بھیانک آگ ان کے لیے گلزار بن گئی اور اس سے صبر نہ ہو سکا، اور رغفہ نے حضرت ابراہیم کو آواز دی، کیا میں آپ کے پاس آ جاؤں؟ فرمایا آ جاؤ. فوراً اسے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، اور یہ کہتے ہوئے اپنے محل سے انگارے میں کود پڑی. وہاں جانے کے بعد یہ بھی ہم بتلا چکے ہیں کہ 40 روز تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گلزار میں رہے، اور 10 روز تک کے رغفہ آپ کے ساتھ رہی. اور دوبارہ اس نے جا کر آپ کے دست انور پہ کلمہ پڑھا. جیسے آگ حضرت ابراہیم کے لیے گلزار تھی ویسے ہی رغفہ کے لیے بھی گلزار تھی. 10 دنوں کے بعد رغفہ جب وہاں سے نکل کے باہر آئی، کلمہ پڑھ چکی تھی، ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لا چکی تھی. فرعون نے، نمرود نے پہلے تو انہیں نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمارے دین کی طرف واپس آ جاؤ، تمہیں یہ انعام دیں گے، یہ انعام دیں گے، طرح طرح کے انعام اور لالچ میں اپنی بیٹی کے ایمان کو اس نے چھیننا چاہا. مگر رغفہ جسے اللہ نے ہدایت دی تھی راہ مستقیم کی، سارے اس کے خواہشات کو ٹھکرا دیا. نمرود بن کنعان نے جب یہ دیکھا کہ یہ حرص و لالچ سے دوبارہ میرے مذہب میں نہیں آئے گی، تو اس نے اس پر سختیاں شروع کی. شہزادی تھی مگر زبردست سختیاں شروع کی. تاریخ میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں کو باندھ کر رغفہ کی دھوپ میں ڈال دیا گیا. درد و قلب سے وہ تڑپتی تھیں. بالآخر انہوں نے دعا مانگی، پروردگار
مجھے اپنے باپ کے ظلم و ستم سے نجات دے دے اور مجھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا دے۔ یہ اس کی دعا تھی۔ یہاں پر اس واقعے کو ختم کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ نے اس کی دعا کو قبول کی۔ اللہ نے جبریل کو حکم دیا رقفہ کو لے کر ابراہیم کے پاس پہنچا دو، اور اس طرح وہ رقفہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی۔ مختصر آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت اسماعیل و اسحاق کے علاوہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ایک صاحبزادے کا نام عدنان تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس رقفہ لڑکی کا نکاح اپنے صاحبزادے عدنان سے کر دیا، اور پھر اسی لڑکی کے نسل سے پروردگار عالم نے نسل در نسل 70 انبیاء کرام پیدا کیے۔ کیسی خوش قسمت تھی وہ رقفہ کہ اس کے نسل سے 70 انبیاء کرام پیدا کیے گئے۔ یہ واقعہ مکمل ہو گیا۔ رقفہ کے تعلق سے گفتگو کا آغاز آگے ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ بابل رشد و ہدایت کے لیے یہ ملک مناسب نہیں ہے، تو آپ نے وہاں سے ہجرت فرمانے کا ارادہ کر لیا۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ آپ کے چچا کی بیٹی تھی، بڑی ہی حسین، بہت خوبصورت، بے مثال جمال کی مالک تھیں۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ پروردگار عالم نے جس طرح انہیں حسن صورت و جمال سے نوازا تھا، ایسے ہی کمالات باطنی میں بھی وہ بے مثال تھیں۔ اس قدر بے مثال تھی کہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ ان کے اندر نبوت کے اوصاف کی جھلک تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ اگر کسی عورت کو نبی بناتا تو اس کی وہ حقدار تھی کہ حضرت سارہ کو نبی بنایا جائے، کیونکہ وہ ان تمام کمالات کی جامع تھی جو انبیاء کرام کے اندر اوصاف موجود ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے حسن و جمال کے ساتھ سیرت کی پاکیزگی اور اوصاف و کمالات سے ان کے جسم کو بھر رکھا تھا۔ حضرت ابراہیم حضرت سارہ کو لے کر بابل سے چل پڑے۔ ساتھ میں حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے جو آپ کے بھائی کے بیٹے تھے، جو بعد میں نبوت سے سرفراز کیے گئے۔ تو اس طرح سفر میں حضرت سارہ، حضرت لوط اور حضرت ابراہیم بابل سے لے کر کے براہ مصر ارض مقدس، ارض فلسطین یعنی بیت المقدس کی طرف چل پڑے۔ راستے میں جب مصر سے آپ گزرے تو مصر کا جو بادشاہ تھا بڑا ہی بد کردار، بڑا بدکار، بڑا ہی ظالم، اتنا بد کردار تھا کہ اس کے ملک سے اگر کوئی حسین و جمیل لڑکی لے کر کے گزرتا تو اس پر وہ قبضہ کر لیتا تھا، چھین لیتا تھا، بدکاری کیا کرتا تھا۔ اور حضرت سارہ تو اس وقت کے تمام عورتوں میں سب سے اجمل اکمل حسن و جمال کی ملکہ تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ لوط کو لے کر نکلے اور مصر سے گزرنے لگے، اس بادشاہ کا نام بھی یاد رکھیے، ہد بن بدو اس کا نام تھا، جو مصر کا شہنشاہ تھا، اس جو بڑا ہی غلط کار تھا، زانی تھا، بد کردار تھا، اس کا نام ہد بن بدو تھا۔ جب آپ وہاں سے گزرے مصر سے، اس کی پولیس نے اطلاع دی کہ بڑی حسین و جمیل خوبصورت ایک عورت ابراہیم کے ساتھ یہاں سے گزر رہی ہے، اور اس نے پولیس کے حوالے کو کہا اس کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ تاریخ نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کو ساتھ میں لے کے جاتا، حسین و جمیل ہوتی، اور اس کی پولیس پہنچتی کہ یہ کون ہے، تو اگر وہ یہ کہہ دیتا میری بہن ہے تو اس کو چھوڑ دیتا تھا، کہے میری بیوی ہے یا میری بیٹی ہے تو اس کو زبردستی وہ لے لیا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم کے پاس جب پولیس پہنچی تو پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا ہذہ اختی، یہ میری بہن ہے، یہ میری بہن۔ کیوں فرمایا؟ کیونکہ اس وقت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حضرت سارہ لوط کے سوا اور رغفہ کے سوا کسی نے اور ایمان نہیں لایا تھا۔ تو آپ کی مراد تھی یہ اسلامی بہن ہے، اسلام میں داخل ہونے کے بعد میری اسلامی بہن ہے، اگرچہ بیوی حقیقت میں، مگر اس نے یہ سمجھا کہ یہ بہن ہے
تو چھوڑ دو، مگر نہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ وہ اس قدر حسن و جمال کی مالک تھی کہ پولیس نے کہا زبردستی کہ آپ چلیے میرے شہنشاہ کے پاس۔ زبردستی حضرت سارہ کو لے کر بادشاہ کے پاس جب چلے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سجدے میں سر رکھا اور حضرت سارہ کی عفت و پاک دامنی کے لیے دعا فرمانے لگے۔ پروردگار عالم نے حضرت سارہ کے عفت و پاک دامنی کو جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے سامنے واضح کرنے کے لیے سامنے سے حجابات اٹھا دیے۔ سارے حجابات اٹھ گئے اور حضرت ابراہیم سارہ کو اس کے محل میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ بادشاہ کے پاس سارہ پہنچی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اس نے غلط ارادوں سے آپ کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا، فوراً پروردگار عالم نے اس کے ہاتھوں کو شل کر دیا، ہاتھ شل ہو گیا اس کا۔ جب ہاتھ شل ہو گیا تو وہ سارہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ آپ دعا کیجئے، میں ٹھیک ہو جاؤں، آپ کے ساتھ کوئی غلط حرکت نہیں کروں گا۔ انہوں نے دعا مانگی، ٹھیک ہو گیا وہ شہنشاہ۔ مگر پھر دوبارہ اس نے حرکت کرنی چاہیے اور ہاتھ بڑھایا تو سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ اس بار نہ صرف ہاتھ شل ہوا بلکہ زمین پر گر کے تڑپنے لگا، اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگا۔ پھر اس نے معافی مانگا حضرت سارہ سے، تو حضرت سارہ نے اللہ کے بارگاہ میں دعا مانگی، اللہ اسے زندگی دے دے ورنہ اس کے لوگ یہ کہیں گے کہ میں نے اسے مار ڈالا۔ ٹھیک ہو گیا۔ جب ٹھیک ہو اور سارا منظر حضرت ابراہیم وہاں سے دیکھ رہے تھے، حجابات اٹھا دیے گئے تھے۔ اب بادشاہ جب دوبارہ ٹھیک ہوا تو اس نے کہا یہ تو جادوگرنی اور ساحرہ میرے پاس لے کر کے تم لوگ آئے ہو، اسی طرح ایک لڑکی اور بھی میرے پاس ہے جو میرے قید خانے میں بند ہے، جس کا نام ہاجرہ ہے، اس لڑکی کو اس عورت کی خدمت کے لیے دے دو کنیز بنا کر۔ اس طرح حضرت ہاجرہ قید خانے سے نکالی گئیں، حضرت سارہ کے حوالے کر دیا گیا، ان کی کنیز بن گئی، اور حضرت سارہ حضرت ہاجرہ کو لے کر اپنے شوہر نامدار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی اور ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم نے کافر کے مکر و فریب کو اس کے سینے میں دے مارا اور اللہ نے خدمت کے لیے ہمیں ایک کنیز بھی عطا کی۔ اب وہاں سے آپ روانہ ہوئے حضرت ہاجرہ کو لے کر، حضرت سارہ کو لے کر ارض فلسطین پہنچے۔ وہیں پر آپ کو آباد ہونا تھا حکم الہی سے، آپ وہاں آباد ہوئے۔ حضرت سارہ کافی معمر ہو گئی تھی، کوئی اولاد نہیں تھی۔ ایک دن حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ ہمارا گھر اولاد سے خالی ہے اور میری یہ خواہش ہے کہ آپ کے نسل سے کوئی اولاد پیدا ہو تاکہ ہماری آپ کی نسل اس سے چلتی رہے، تو میں اپنی کنیز ہاجرہ کو آپ کو ہبہ کرتی ہوں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بطن سے کوئی اولاد پیدا کرے گا۔ اور اس طرح حضرت ہاجرہ کو حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم کے حوالے کر دیا ہبہ کر کے، اور آپ کے نسل سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہاں تک آپ بات سمجھ گئے تو آگے بڑھتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک ماں کے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ وہ بچے کی ماں بن جائے۔ اب حضرت ہاجرہ کے دماغ میں ماں بننے کا ایک تفاخر پیدا ہو گیا تھا کہ میں ماں ہوں، کیونکہ عورت کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے۔ حضرت سارہ اس کو برداشت نہیں کر سکی سوکن ہونے کی وجہ سے، اور اپنے دل سے مجبور تھی۔ ایک دن انہوں نے قسم کھایا میں تمہیں معاف نہیں کروں گی جب تک کہ تمہارا 3 عضو نہیں کاٹ دوں گی۔ غصے میں تھی، وہ ڈر کے مارے گھر سے باہر نکل گئی۔ ظاہر ہے وہ ان کی سیدہ تھی، ملکہ تھیں، انہوں نے ہی دیا تھا حضرت ابراہیم کو۔ حضرت ابراہیم کو پتہ چلا تو انہیں لے کر کے آئے، دونوں میں مصالحت کرائی۔ تو حضرت سارہ نے کہا میں نے تو قسم کھا لیا تھا کہ میں واللہ اس کا 3 عضو کاٹوں گی، تو میرا قسم کیسے پورا ہو؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا ایسا کرو، ان کے دونوں کان چھید دو اور ناک چھید دو، تمہاری قسم پوری ہو گئی۔ 3 عضو کاٹنے کے لیے تم نے کہا تھا، 3 عضو ہو گیا۔ اس طرح دونوں کان چھیدا گیا اور ناک بھی حضرت سارہ نے چھیدی۔ اسی وقت سے لے کر یہ کان چھیدنے کا
नाक छेदने का रिवाज औरतों में हो गया और जेवर पहनने लगी औरतें। कसम पूरी हो गई उनकी। एक दिन ऐसा हुआ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम घर से बाहर से तशरीफ़ लाए तो देखा इस्माइल खेल रहे हैं। ज़ाहिर शफ़क़त पिदरी, एक बाप घर में दाखिल हो अपने बच्चों को खेलता हुआ देखे तो प्यार और मोहब्बत से उसे सीने से चिमटा लेता है, चुमकाने लगता है। हज़रत इब्राहीम ने जैसी हज़रत इस्माइल को गोद में लेकर और प्यार करना शुरू किया, हज़रत सारा ने इसे देख लिया। वही जज्बे तफाखुर, रकाबत शौकन होने का, कहा बस इसी वक्त और अभी हाजरा को और उसके बेटे इस्माइल को यहाँ से ले जाइए और एक जंगल में जहाँ कोई खेती और काश ना हो वहाँ छोड़ के चले आइए, वादिये गैर ज़ी ज़रा में छोड़िए, जहाँ खाने पीने का भी कोई सामान ना हो। ये एक वसीला बन रहा है। देखिए, इसी दरमियान में हज़रत इब्राहीम के पास अल्लाह ताला की जानिब से वही भी आ गई कि इब्राहीम तुम्हें ये काम करना है, क्योंकि इस्माइल और हाजरा ही तो मक्का मुकर्रमा को आबाद करेंगे, इसलिए तो मैंने ले करके कहाँ जाओ, मक्का मुकर्रमा जहाँ पर काबा शरीफ एक टीले की सूरत में था, क्योंकि तूफ़ान नूह के बाद खाने काबा की इमारत उठा ली गई थी और वहाँ पर से एक टीला मौजूद था। उसी टीले के पास, वहाँ कोई और दरख्त नहीं था, चारों तरफ पहाड़ियाँ थीं, कहीं पानी का नामो निशान नहीं था, न कोई ग़िज़ा थी, न कोई फल था। काबा शरीफ जहाँ पे है उसी से बिल्कुल मुत्तसिल एक दरख्त था, बहुत घना। हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल और हाजरा को लेकर उसी दरख्त के नीचे पहुँचे और साथ में एक ज़ंबील तोशेदान खजूर और एक मशक पानी लेके गए थे। वहीं पर उनको बिठा दिया उसी दरख्त के नीचे। देखिए, सब हुक्म इलाही से। और आप ये मत समझिए कि हज़रत इब्राहीम ने कोई जुर्म किया, क्योंकि वो यही ज़रिया बनना था मक्कतुल मुकर्रमा के आबाद होने का। तो हज़रत हाजरा, हज़रत इस्माइल को उसी दरख्त के नीचे बिठाकर एक तरफ खजूर रख दिया, एक तरफ ज़ंबील रख दिया, ये पानी का मशक रख दिया। वापस होने लगे। जब वापस वे होने लगे तो हज़रत हाजरा ने पूछा, मेरे शरीक ज़िंदगी इस वादिये गैर ज़ी ज़रा में जहाँ न खाने पीने का कोई सामान है, न कोई इंसान है, आप मुझे छोड़ करके जा रहे हैं? आपने कोई जवाब नहीं दिया। दोबारा फिर हज़रत हाजरा ने यही कहा, कोई जवाब नहीं दिया। तीसरी बार जब हज़रत हाजरा ने कहा, पूछा कि क्या अल्लाह का ये हुक्म है, क्या आपको आपके परवरदिगार ने यह हुक्म दिया है? फरमाया, हाँ, ये मेरे रब का हुक्म है। तो आपके ज़बान से जुमला निकलता है, इज़न ला युज़य्युन अल्लाह, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह न हमें ज़ाय करेगा न इस्माइल को ज़ाय करेगा, आप तशरीफ़ ले जाएँ। फिर हज़रत इब्राहीम जब नज़रों से ओझल हुए, आपने दुआ मांगी, ये अल्लाह, मैंने अपने अहल-ओ-याल को एक ऐसी वादी गैर ज़ी ज़रा में छोड़ा है जहाँ खाने पीने का कोई सामान नहीं है। ये अल्लाह, इस वादी को तरह तरह के फलों से भर दे, खाने पीने की चीज़ों से भर दे। कुरान ने आपकी दुआ का तज़किरा किया है, ये वक्त नहीं कि तफसील से आपको बताऊँ। अब चलिए, एक मशक पानी कब तक चलता, एक टोकरा खजूर ज़ंबील कब तक चलता? ख़त्म हो गया। जब ख़त्म हो गया तो हज़रत हाजरा का दूध भी सूख गया। जब दूध सूख गया, अब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम भूख से तड़पने लगे। हदीस की रिवायत बताती है कि इसके बाद फिर हज़रत हाजरा जब देखा मेरा बच्चा भूख और प्यास से तड़प रहा है तो ताब नहीं रहा उनसे, दौड़ते हुए कोहे सिफा पे चढ़ी। एक पहाड़ी है जो हुज्जाज गए हैं, सफ़ा मरवा, वो अच्छी तरह जानते हैं। दौड़ते हुए कोई सिफा पे चढ़ी ताकि सफ़ा पे चढ़ के देखें यहाँ कहीं पानी है, कोई फल है, कोई काफ़िला गुजर रहा है। देखा कुछ नहीं, सब चटियल मैदान है। फिर वहाँ से दौड़ते हुए मरवा की तरफ गई। सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, 7 मरतबा आपने चक्कर लगाया। अल्लाह को उनका ये चक्कर लगाना इतना पसंद आया कि अज़ीम इबादत
حج کے اندر پروردگار عالم نے صفا مروہ کی سعی کو واجب قرار دے دیا، اور میرے آقا نے اس واجب کو باقی رکھا۔ آج حاجی جا کر خانہ کعبہ کے طواف سے فارغ ہو کر جو صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، یہ سعی حضرت ہاجرہ کی یادگار ہے۔ اسی سے یہ بھی معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے اس یادگار کو باقی رکھا، اس لیے اسلام معاصر اور یادگاروں کو مٹانے کا حکم نہیں دیتا، اس کی حفاظت کا حکم دیتا ہے۔ آج وہاں نصارہ ہیں، نوا پانی کی طلب ہے، مگر حاجی جاتا ہے تو صفا پہ کھڑا ہوتا ہے، وہاں دعا مانگ کے دوڑتا ہے، مروہ جاتا ہے پھر وہاں دعا مانگتا ہے۔ یہ اللہ کی محبوب بندی حضرت ہاجرہ کی یادگار ہے، اور میرے آقا نے اس یادگار کو سینے سے لگایا۔ اسلام کا نظریہ یہی ہے کہ جو جگہ جو مکان کسی اللہ کے مقدس نبی یا ولی سے متعلق ہو جائے وہ جگہ متبرک ہے، لہذا اس کو مٹایا نہیں جائے گا، اسے باقی رکھا جائے گا۔ بہرحال جب 7ویں مرتبہ وہ کوہ مروہ پہ چڑھی، جبریل نے ایک چنگھاڑ لگایا، بڑی تیز آواز تھی۔ حضرت ہاجرہ نے اپنے نفس کو مخاطب کر فرمایا، سہن، اے دل چپ ہو جا، اور اے آواز دینے والے اگر تیرے پاس کوئی فریاد رسی کی چیز موجود ہے تو ظاہر ہو جا۔ پھر اس کے بعد جب نظر دوڑایا تو کیا دیکھتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم جہاں ایڑیاں رگڑ رہے ہیں وہیں سے آب زمزم کا چشمہ ابل رہا ہے۔ وہ آب زمزم جس کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ یہ دوا بھی ہے اور غذا بھی ہے اور شفا بھی ہے، وہ پانی ہی نہیں ہے، بھوک کو مٹاتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ اس لیے حجاج کو حکم ہے کہ طواف سے فارغ ہونے کے بعد خوب پیٹ بھر کر کے آب زمزم پئیں اور دعا مانگیں، اور یہ مشہور دعا ہے۔ اللہ ہمارے رزق میں وسعت عطا فرما، ہمارے علم میں وسعت فرما، ہمارے فضل میں وسعت فرما، اسے ہر بیماری کا علاج کر دے۔ اور اس طرح آب زمزم کا وجود فرمایا جو حضرت اسماعیل کے قدموں کی برکت ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ہاجرہ نے جب دیکھا ہمارے خوشی کے دوڑتے ہوئی آئیں اور میل باندھنے لگیں۔ میل سمجھتے ہیں آپ، چھوٹا چھوٹا سا چاروں طرف سے مٹی، تاکہ پانی جم جائے، محفوظ ہو جائے، بہے نہ، تاکہ ہمارے کام آئے۔ آقا فرماتے ہیں کہ اگر ہاجرہ نے پانی کو روکا نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا بڑا چشمہ کر دیتا کہ پوری دنیا میں وہ بہتا اور پورے دنیا کے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے۔ آج بھی لاکھاں لاکھ مسلمان حج و عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ وہی آب زمزم پورے دنیا میں جاتا ہے۔ سائنسداں حیران ہے کہ آخر یہ چشمہ سوکھتا کیوں نہیں۔ اب اس پر میں ایک الگ تقریر کرتا ہوں، جو ٹائم نہیں ہے ورنہ بتاتا آب زمزم کے تعلق سے سائنسدانوں کی تحقیق کیا ہے۔ عزیز محترم، مختصر یہ حضرت سارہ نے کہا زم زم، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ٹھہر جا ٹھہر جا، اس کا نام بھی آب زمزم پڑ گیا کیونکہ یہ لفظ حضرت ہاجرہ کے زبان سے نکلا تھا۔ اب بہت شارٹ کر کے بتاتا ہوں، ٹائم بہت کم ہے۔ حضرت اسماعیل کی عمر مبارک 13 سال یا 14 سال ہوئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور آپ نے حضرت اسماعیل کو ایک خواب بتایا، ان یرا انی اذبحو کا فانظر ما تری، اے اسماعیل میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، کیا رائے ہے تمہاری؟ ایک نیاز مند بیٹے نے جواب دیا، یا بتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے اللہ کے نبی، میرے والد محترم، اللہ نے جو حکم دیا اسے کیجئے، مجھے آپ صابر پائیں گے۔ 3 روز تک مسلسل حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا تھا۔ 9 ذوالحجہ کو پہلا خواب دیکھا،
یہ خواب کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ فرشتوں نے یہ کہا اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ تو نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے، گہرا دوست، تو خلیل تو وہی ہوتا ہے جس کے دل میں تیرے سوا کسی کی محبت ہی نہ ہو، اور وہ تو اپنے بیٹے اسماعیل سے بھی محبت کرتے ہیں، تو خلیل کیسے ہو گئے؟ کیونکہ خلیل وہی ہو سکتا ہے جس کے دل میں تیری محبت کے سوا کسی کی محبت۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جواب دیا، اچھا تو میں انہیں آزمائش مبتلا کرتا ہوں۔ حکم ہوا، آپ سوئے، ذوالحجہ کی 8ویں تاریخ کو آپ نے خواب میں دیکھا ہے کہ فرشتہ کہہ رہا ہے قربانی پیش کیجیے۔ صبح اٹھے آپ، 100 اونٹوں کو آپ نے ذبح کر کے قربانی اللہ کے رضا کے لیے پیش کی۔ نبی کو سوئے، نبی رات میں پھر خواب دیکھا کہ فرشتہ کہہ رہا ہے قربانی کیجیے، آپ نے 200 اونٹوں کو قربان کیا۔ پھر تیسری رات خواب دیکھا، ابراہیم سب سے محبوب ترین چیز کی قربانی پیش کیجیے۔ کہا کس چیز کی؟ کہا اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی پیش کیجیے۔ اسی کو حضرت ابراہیم نے کہا، بیٹے میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل نے فرمایا، اے با، جو اللہ کا حکم آپ کیجیے، مجھے آپ صابر پائیں گے۔ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، اس لیے آپ نے صبح کے وقت ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ کو حضرت حاجرہ سے کہا، حاجرہ اسماعیل کو نہلا دھلا کر بنا کر کے سنوار دو، ایک بادشاہ کے یہاں میں اسے مہمان بنا کے لے جا رہا ہوں۔ حضرت حاجرہ نے فوراً حضرت اسماعیل کو بنایا، سنوارا، نہلایا، سرما لگایا، اچھے کپڑے پہنائے، خوشبوؤں سے بچا کر والد محترم کے حوالے کر دیا، لے کے چل پڑے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے ہاتھ میں رسی اور چھری بھی چھپا رکھے تھے آستین میں۔ اب شیطان جو ابلیس تھا، اتنی بڑا اللہ کا یہ خلیل ہے کہ اپنے پیارے بیٹے کو جو بڑھاپے میں سے ملا ہے قربان کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ پہنچا حضرت حاجرہ کے پاس، حاجرہ تمہیں معلوم ہے تمہارے شوہر اسماعیل کو لے کے کہاں گئے؟ کہاں گئے بھائی؟ ارے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے، وہ اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ اچھا، کوئی باپ بھی ہے جو اپنے پیارے بیٹے کو بھی جو بڑھاپے میں اس سے ملا وہ ذبح کرے گا؟ خبیث بولتا ہے، ارے بھائی ابراہیم کا یہ خیال ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ حضرت حاجرہ کا جواب سنے، فرماتی ہے اگر یہ حکم اللہ کا ہے، ایک اسماعیل نہیں، میرے پاس ہزاروں اسماعیل ہوتے تو حکم الہی پر میں سب کو ایک بعد دیگر قربان کر دیتی۔ نامراد ہو گیا۔ درمیان میں حضرت اسماعیل کے پاس پہنچا، بیٹے تمہیں معلوم ہے تمہارے باپ کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا تمہیں ذبح کرنے۔ اچھا اسماعیل نے بھی یہی فرمایا، کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے، وہ ان کا یہ خیال ہے کہ ان کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو پھر آپ کا بھی جواب وہی تھا جو ماں نے دیا تھا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا، اسماعیل کے پاس اگر ہزاروں جانیں ہوتی تو حکم الہی پر سب کے بعد جگر قربان کر دیتا۔ وہاں بھی ناکام ہوا۔ اب دوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا، ان کو کہنے لگا، آپ خواب ہی تو دیکھا ہے، آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کا بچہ بڑھاپے میں ملا، یہ خواب ہی تو ہے۔ اب اس کے پورا کرنے کے لیے وہ چاہتا تھا کسی طرح تقرب اور قربانی سے روک دے، لیکن حضرت ابراہیم نے اس سے فرمایا، تو شیطان معلوم ہوتا ہے، لیا کنکر اسے مارا پہلی بار، پھر بھی ہمت، ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ 70 گز زمین میں دھس گیا، مگر پھر بھی ہمت نہیں آ رہا، پھر آگے بڑھا، پھر بہکانا شروع کیا تو دوسری بار کنکر مارا۔ جو حجاج گئے وہ جانتے ہیں 3 جگہ کنکر مارتا ہے حاجی، پہلے کو جمر اولا کہا جاتا ہے، دوسرے کو جمر وسطیٰ کہا جاتا ہے، تیسرے کو جمر عقبہ کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ آج کوئی بھی حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو مینا میں جب قیام ہوتا ہے تو 3 روز تک کے کنکر ہی مارا جاتا ہے۔ آج کوئی شیطان موجود ہے کیا وہاں پہ؟ حضرت ابراہیم نے تو شیطان کو مارا تھا؟ نہیں،
اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ یادگار کو باقی رکھا جائے گا۔ میرے خلیل نے اگر شیطان کو مارا ہے تو حاجیو تمہیں بھی اس ادا کو باقی رکھنا ہے، اور تمہارا حج مکمل نہیں ہوگا اگر تم ان کے یادگار پہ کو قائم نہ کرو گے۔ جمر اولا بھی مارو، جمر وسطیٰ کو بھی مارو، جمر عقبہ کو بھی مارو۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر منی کے میدان میں پہنچے اور آپ نے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا۔ حضرت اسماعیل نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ والد محترم، مجھے جب لٹائیے ذبح کرنے کے لیے تو میرا چہرہ زمین کی طرف کر دیجیے، میری گردن پہ چھری چلائیے، تاکہ کہیں میرا چہرہ دیکھ کر آپ کو شفقت و محبت نہ پیدا ہو جائے اور آپ حکم الہی پر عمل کرنے سے باز رہیں۔ تو مجھے سیدھا لٹانے کے بجائے اوندھا لٹائیے، پہلی وصیت۔ اور دوسری وصیت یہ فرمائی کہ آنکھوں میں پٹی باندھ لیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے تڑپتا ہوا دیکھ کر آپ کو ترس پیدا ہو جائے اور حکم الہی پر عمل کرنے میں آپ باز رہ جائیں۔ تیسری وصیت فرمائی میرے ہاتھ اور پاؤں کو باندھ دیجیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ذبح کے بعد میں تڑپوں اور خون سے آپ کا کپڑا آلود ہو جائے۔ میرے خون آلود پیرہن کو میری والدہ کو دے دیجیے گا تاکہ اسے دیکھ کر ان کو صبر و قرار آ جائے۔ معزز سامعین، حکم الہی پر عمل کرنے کے لیے حضرت اسماعیل کو جب لٹایا، تیز چھری سے ان کی گردن کو کاٹنا چاہا، چھری چل ہی نہیں رہی۔ دوبارہ جلال میں آئے، چھری پھر چلایا، پھر چھری نہیں چلی۔ تیسری بار پھر جلال میں چھری چلانے لگے، پھر نہیں چلی، تو غصے میں اس چھری کو اٹھا کے پتھر پہ مارا، پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ تو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل رونے لگے اور کہا اے مولا، تو اس قربانی کو قبول کیوں نہیں فرما رہا ہے؟ چھری نے آواز دی تبانے حل سے، ابراہیم آگ میں ڈالے گئے تھے تو آگ نے کیوں نہیں جلایا تھا؟ ابراہیم نے جواب دیا کیونکہ آگ کو اللہ کا حکم تھا۔ کہا تو آگ کو اللہ نے ایک بار حکم دیا، مجھے تو 70 بار حکم مل چکا ہے پروردگار عالم کے طرف سے کہ اسماعیل کا گلا مت کاٹنا۔ کیسے کاٹوں؟ اللہ نے حضرت جبریل کو حکم دیا فوراً جنت سے ایک دمبا لے کر کے جاؤ، اسماعیل کو بچا کر ان کی جگہ دمبا کو لٹال دو۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے حضرت جبریل سے پوچھا تھا، تاریخ بتاتی ہے کہ یہ بتاؤ کبھی تمہیں سدرۃ المنتہا سے زمین پر بہت تیزی سے بھی آنا پڑا ہے؟ پوری مشقت کے ساتھ فرمایا ہاں، 4 موقع پر۔ پہلا موقع جب حضرت ابراہیم آگ میں ڈالے گئے، اللہ کا حکم ہوا ہے جبریل اتنی جلدی تم وہاں جاؤ اور ابراہیم کو بچا لو اور آگ کو گلزار بنا دو۔ میں بہت تیزی سے وہاں پہنچا۔ دوسرا موقع جب حضرت اسماعیل کے گردن پر چھری چلائی گئی، اللہ کا حکم ہوا ہے جبریل جنت سے ایک دمبا لے کر کے جاؤ، جلد سے جلد پہنچو، اسماعیل کو ہٹا کر وہاں سے دمبے کو لٹال دو، ان کی جان بچاؤ۔ تیسری بار جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے، اللہ کا حکم ہوا جبریل جنت سے ایک تخت لے کر کے جاؤ اور یوسف کے زمین پر پہنچنے سے پہلے تخت بچھا کر یوسف کو آرام سے اس پر بٹھا دو۔ چوتھی بار جب جنگ احد میں میرے آقا کے دندان مبارک شہید ہوئے، خون بہنے لگا، تو اللہ نے حکم دیا جبریل فوراً پہنچو اور میرے محبوب کے خون کو اپنے ہاتھوں میں لے لو۔ اگر کہیں محبوب کا خون زمین پہ گر گیا تو قیامت تک زمین سے کوئی سبزہ نہیں اگے گی۔ یہ 4 مقامات پر جبریل کو بڑی شدت کے ساتھ واپس آنا پڑا۔ معزز سامعین، چھری دمبے پہ چلی، دمبا دبا ہوا، حضرت اسماعیل کھڑے مسکرا رہے تھے، پٹی کھولا حضرت ابراہیم نے تو دیکھا اسماعیل تو کھڑے مسکرا رہے ہیں، دمبا دبا ہو گیا ہے۔ جبریل یہ دیکھتے ہی بولے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو حضرت اسماعیل نے جواب دیا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ بولے وللہ الحمد۔ اس طرح یہ تکبیر تشریق
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تین بزرگوں سے نکلنے والا ذکر ہے۔ حضرت جبریل، حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کے زبان مقدس سے نکلا، میرے آقا کو یہ ذکر اتنا بھا گیا کہ امت کو حکم دے دیا کہ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کے فجر سے 13ویں کی عصر کی تاریخ تک ہر وہ نماز فرض جو جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کیا جائے، ایک مرتبہ یہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے اور 3 مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ یعنی کل سے تکبیر تشریق کا آغاز ہوگا نماز فجر سے اور 13ویں کی عصر تک یہ چلے گا۔ یہ تکبیر تشریق کی تاریخ میں قربانی کے فضائل وقت بہت زیادہ ہو گیا، اس کے مسائل انشاءاللہ عید کے دن تھوڑا جلدی آ پائیے تو تاکہ وہ بھی بتایا جا سکے جو ضروری ہے، مقدمہ اور تمہید اسی کے لیے تھا۔ ہاں، چند باتوں کو یاد رکھیں آپ، یہاں پر نماز جو ہوگی عید کی، پہلی جماعت ہوگی 7 بجے، دوسری جماعت ہوگی 8 بجے، جامعہ دارالسلام میں نماز ہوگی 7:30 بجے۔ وقت سے پہلے آنے کی کوشش کریں تاکہ مسائل قربانی آپ کو یاد ہو جائے۔ 2 عمل ضرور یاد رکھیں، جو لوگ قربانی کی طاقت نہیں رکھتے ان کے بارے میں مسند امام احمد بن حنبل، سنن نسائی، سنن ابو داؤد بھی حدیث موجود ہے کہ ذی الحجہ کی چاند کی تاریخ دیکھتے ہی وہ لوگ نہ اپنا ناخن تراشیں، نہ اپنے جسم کے حصے کا کوئی بال بنائیں، تو پروردگار عالم ان غریبوں کو بھی قربانی کا ثواب عطا فرمائے۔ جن پر قربانی واجب ہے ان کے لیے مستحب ہے، جن پر واجب نہیں ہے ان کے لیے بھی یہ مستحب ہے تاکہ قربانی کا ثواب مل جائے۔ اور ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو جو لوگ قربانی کے طاقت نہیں رکھتے، غربت و افلاس کی وجہ سے، امام علامہ روح البیان نے کشف الاستار کے حوالے سے لکھا ہے کہ 4 رکعت نماز نفل لوگ اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں عید کے دن اوقات مکروہہ کو چھوڑ کر سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں تو پروردگار عالم انہیں 60 قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پروردگار عالم ہماری اور آپ کی عبادت کو قبول فرمائے اور ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، مساجد و مدارس و خانقاہوں کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی عزت و آبرو جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ جن حضرات کے سنت باقی